السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تسبیح تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تو اسی طرح تسبیح پڑھنے سے بھی آنے والی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ اگر نہ پڑھتے تو وہ آ جاتی۔ کوئی قرآن سے دلیل؟ فلولا انہ کان من المسبحین، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں للبث فی بطنہ الی یوم الدین۔ ٹھیک ہے، تو یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح تھی۔ کوئی اور پیغمبر بھی تسبیح کرتے تھے؟ یعنی کانا کا میں نے مطلب بتایا نا، یعنی یہ نہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے تسبیح کی تھی اور اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ کانا کا مطلب وہ کرتے رہتے تھے۔ کانا جو فعل پر آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ استمرار کا۔ استمرار کا مطلب ہے کنٹینیویشن، یعنی وہ ان کی عادت میں پہلے بھی تسبیح کرنا تھا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی پہلے سے تسبیح نہ کرتا ہوتا اور اس دن بھی تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ رہتا۔ تو گویا تقدیر بدل گئی ان کی، کس سے؟ تسبیح سے۔ تو تسبیح ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید سے کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کوئی اور پیغمبر بھی تسبیح کر؟ شاباش، داؤد علیہ السلام، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق۔ یہاں بھی ان کی تسبیح کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ عشی اور اشراق، سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پہر بھی۔ ٹھیک، مخلوقات میں سے اور کون تسبیح کرتا ہے؟ ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی اور پیغمبر نے تسبیح کی کسی خاص موقع پر؟ شاباش، زکریا علیہ السلام نے۔ ٹھیک، کب کی؟ جب ان کو یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی۔ اور کسی پیغمبر کا ذکر آتا ہے تسبیح کے سلسلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کی دعا اس لیے کی کہ وہ مل کر زیادہ تسبیح کریں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اور کون سی مخلوق تسبیح کرتی ہے؟ فرشتے، شاباش۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ اس کے علاوہ جنت والے بھی ودعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ وہاں ان کی پکار تسبیح ہوگی، وہاں ان کی دعا تسبیح ہوگی۔ تو ہمیں بھی تسبیح صرف ان لیکچرز کے دوران نہیں یا یاد دہانی کے طور پر نہیں، اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سارا دن تسبیح کرنا مختلف مواقع پر اٹھتے بیٹھتے، اور عام طور پہ تسبیح ہوتی ہے جب حیران کن کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور نعمت پا کر کیا کہتے ہیں؟ پانی پی کر الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی کائنات دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سورج چاند ستارے، پر اللہ اس سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مخلوق سے تو ہر حال میں بڑا ہے۔ اور ہمیں ویسے بھی حکم دیا گیا نا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ ایک اور بات یہ کہ اس کو آپ نے پکا رکھنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح آپ نے کر لینی ہے۔ اس کو یعنی کانشیسلی آپ نے، کیونکہ صبح شام کے اذکار آپ دیکھیں گے نا جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے، تو وہاں آپ کو اس کی فضیلت بھی ملے گی، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ میں آپ کو کاؤنٹنگ کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو کاؤنٹر بھی ساتھ ہی ہے، الحمدللہ۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے ہر حصے میں تسبیح کا حکم دیا ہے، مخصوص اوقات بھی بتائے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کو، دن کے آغاز پر، اختتام پر، تو ہر حال میں تسبیح۔ اور وجہ کیا بتائے گی؟ لعلک ترضی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورۃ طٰہٰ میں حکم دیا گیا نا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے، واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی پس تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، لعلک ترضی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو جو رضا کی صفت ہے، یعنی دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہماری وہ دعا بعینہ ہی قبول ہو جاتی، بعض اوقات اس طرح نہیں ہوتی۔ پھر جب قبول نہیں ہوتی تو ہمارا ریئیکشن، رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، بے چینی، اضطراب۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ہو اور وہ ہو جاتی ہے، اور آپ اس پہ راضی ہی نہیں ہیں، آپ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ کوئی فائدہ؟ تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اللہ کے پاس، وہ جو چاہے کرے، آپ اس کی مخلوق ہے، آپ پر اس کا فیصلہ چلے گا، اس پر آپ کا نہیں۔ تو بندے کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں۔ دعا قبول ہو جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول ہوئی تب بھی الحمدللہ، اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی۔ کوئی بہت پیارا آپ کا بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کی زندگی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اتنی ہی لکھی تھی، اس کو واپس جانا ہی تھا۔ اب وہ آپ کو بہت ہی پیارا ہے، جیسے ایک ماں کے لیے ایک بچہ پیارا ہوتا ہے نا۔ ابھی آپ نے نا بچوں کی محبت محسوس نہیں کی، اور کچھ لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، کچھ وہ اس عرابی کی طرح سخت دل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے، انہیں بچوں پہ پیار ہی نہیں آتا۔ تو یہ سخت دل ہونے کی علامت ہے، جس کو بچوں پہ پیار نہ آئے، بچہ کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ اب وہ بچہ جا رہا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ لے گیا اس کو، اور ماں کے دل کو قرار نہیں آ رہا، لیکن ام سلیم کو قرار آ جاتا ہے۔ کیوں؟ لعلک ترضی، آپ کو قرار آ جائے گا تسبیح کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اور جب انسان ڈینائل موڈ سے باہر نکل آتا ہے نا، ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، اسی میں خیر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ بے چین ہونے کا کوئی فائدہ؟ اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کس میں؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے میں۔ لیکن یہ جو راضی ہونے کی کیفیت ہے نا، یہ قوت آپ کو تسبیح سے ملے گی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کی تنگی، بے چینی، اضطراب کا علاج ضروری ہے، مایوسی، ڈپریشن کا علاج ضروری ہے۔ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اور نماز سے مدد لیں۔ تو اس تسبیح والے چیپٹر کو میں آج کلوز کر رہی ہوں، آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وجہ سے، چھوٹی ہو یا بڑی، آپ پریشان ہونے لگے، کوئی پریشان کن خبر سن لی آپ نے، کسی چیز پہ دل تنگ ہونے لگا ہے، آپ کو دھوپ بہت لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، آپ کا گھر کا سفر وین سے اتر کر تکلیف دہ ہے، کچھ بھی، کیا شروع کر دیں؟ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی تسبیح کرنے لگے کہ اللہ آپ ہر عیب نقص سے پاک ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت مجھے اس سچویشن میں رکھا ہے، یہ بھی میرے لیے بہت فائدے کی ہے، اس کے ذریعے مجھے نہیں پتا کیا کیا فائدے مجھے حاصل ہو رہے ہیں، میں تو صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بندہ پھر تکلیفوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسکل آپ نے سیکھنی ہے۔ اگر زندگی میں یہ چیز آ گئی نا تو بڑے مزے میں رہیں گے، بڑے بڑے حادثوں پر سکون میں رہیں گے، اور یہی دین کا فائدہ ہے، اور یہ دین کی روح ہے۔ صرف چیزیں پڑھ لینا، رٹ لینا، پیپر دے دینا اور کسی کو تقریر کر کے بتا دینا کافی نہیں۔ اندر جھانکے، یہاں میرے پاس کیا ہے، اس سارے علم کا نچوڑ میرے اندر کتنا ہے۔ اگر میرے اندر نہیں آیا اور میں ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنی اصلاح سب سے پہلے، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ سے مانگ کے، ان اذکار کی پابندی کر کے اپنے آپ کو آپ نے اللہ کا ترضا پہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی، غم، پریشانی کا علاج تسبیح میں بتایا ہے، لیکن ہم نے کتنے ہی مواقع ضائع کر دیے جب ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ٹھیک ہے؟ آج ہم کچھ اور تسبیحات پڑھیں گے
یہ بھی بے چینی کا، پریشانی کا علاج ہے۔ کانٹیکس کیا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب بیماری ڈائگنوز ہو جائے، کسی کو پتہ چلے جی کینسر ہے اور کینسر بھی 4th گریڈ پہ ہے، یا کچھ اور اس طرح کا خوفناک، یا کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے، یا شوگر ٹیسٹ کرائی اور آپ کہتے تھے مجھے تو کوئی شوگر نہیں، اور ٹیسٹ کرائی تو پتہ چلا ٹھیک ٹھاک بیمار ہو چکے ہیں آپ۔ اب یہ خبر آپ پر کیا بن کے گرتی ہے؟ بجلی بن کے۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے۔ تسبیح کے علاوہ اور کون سے کلمات ہیں جو مددگار ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان کی طرف پڑھیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت عزت والا، بہت بردبار ہے، وہ پاک ہے، اور اللہ بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور مجھے حکم دیا کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی نازل ہو تو میں یہ کلمات کہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ سکھائے، کس موقع پہ پڑھنے کے لیے؟ کسی بھی مصیبت یا سختی کے موقع پر۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، سبحانہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو بہت بلند، بہت عظیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت بردبار، بہت عزت والا ہے، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں، حالانکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے۔ یہ کلمات کہہ لیا کرو، اور آپ نے یہ دعا سکھائی۔ اس کے الفاظ بھی اوپر کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو سب سے عظیم ہے، بہت بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ ان تینوں کلمات میں الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اوتھینٹک بخاری کی روایت ہے۔ آپ چاہیں تو تینوں پڑھیں معمول میں، اور چاہیں تو کرب، پریشانی، تکلیف کے وقت، سختی کے وقت بخاری کا ورژن زبانی یاد کر کے اس کو پڑھ لیں۔ ان دونوں آپشنز ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے، یہ آپ کا اپنا معمول تھا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو گویا کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت اگر یہ ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی، کریمپس پڑ رہے ہیں، سر میں درد ہو رہی ہے، کوئی اور بیماری آ گئی، آپ کا ہاتھ کچن میں کام کرتے ہوئے جل گیا اور شدید تکلیف ہو رہی اور کام بھی کرنا ہے، یا اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ چھت ٹپکنے لگ گئی ہے، یا راستے میں کہیں سٹک ہو گئے ہیں، گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، پانی اوپر چڑھنا شروع ہو گیا ہے، یا اچانک کہیں آپ نے ہٹ کر دیا یا کسی نے آپ کو ہٹ کر دیا، کسی جگہ جا کے سٹک ہو گئے، ایئرپورٹ پہ سٹک ہو گئے، کہیں بھی بیماری اور تکلیف اور پریشانی اور بے چینی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ یہ تو میں نے صرف چند سیناریو آپ کو بتائے ہیں۔ پیپر ہونے والا ہے اور آپ بار بار ہائے آج میرا پیپر ہے، دعا کریں پیپر اچھا ہو جائے، اماں کو پریشان کیا، ابا کو کیا ہوا، ہر راہ چلتے بندے کو کیا ہوا ہے، کیا ہے بھائی، کیوں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں، کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے، وہ جا کے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں لکھنے پڑھنے، اور جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا وہ سونے سے وہ سارا ریٹین ہو جاتا ہے میموری میں، پھر پیپر آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو زیادہ بے چین ہوتے ہیں اور لکھتے وقت بھی بے چین رہتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دعا میں کوئی سوال نہیں کیا گیا، صرف ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کے عظمت کا ذکر ہے کہ وہ رب ہے، وہ کیسا رب ہے، اس کی ربوبیت الوہیت کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے۔ الہ میں اس کی توحید الوہیت ہے، رب میں ربوبیت ہے، العظیم، الحلیم، العلی، الکریم میں اس کے اسماء و صفات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی بھی 2 صفات آئی ہیں، کریم اور عظیم، یعنی وہ عظیم ہے کہ بہت بڑا ہے، اور کریم ہے کہ جو بہت خوبصورت بھی ہے۔ کریم حسین و جمیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کے سائز، اس کا رنگ، اس کی شیپ، وہ سب بھی کچھ خوبصورت ہے، وہ بہت معزز بھی ہے،
ساری مخلوقات کی چھت ہے، تو اس کا واسطہ دے کے بات کی جا رہی ہے، اور بس مانگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ صرف اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا کرتا ہے، زیادہ اچھا ملتا ہے۔ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں نا، پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کسی سے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے وہ دے دو، یہ چیز دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ افینڈ کرتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ آپ مانگیں، اللہ کو مانگنا ہمارا پسند ہے، جو کہ ہم کم مانگتے ہیں، اور لوگوں کو پسند نہیں اور زیادہ مانگتے ہیں ہم ان سے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ صرف اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اور وہ خود اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی محبت سے آپ کو کچھ دے، کیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دونوں ہی بہتر ہے، لیکن ان دو میں سے یہ زیادہ طریقہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کی تعریف شروع کر دیں، تسبیح شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات کا ذکر کریں۔ تو لاجک سمجھ آ گیا کہ اس کو دعا کیوں کہا گیا؟ یہ دعائے عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کی وضاحت ہم کریں گے۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو الکریم الحلیم ہے۔ الکریم جو لفظ ہے نا، یہ کاف را میم سے ہے، کرم، جس کا مطلب ہوتا ہے نفع پہنچانا، اور اس طرح نفع پہنچانا کہ کسی کی تذلیل نہ ہو اس میں، اور جو نفع پہنچایا جائے وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہو۔ کریم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وسیع الظرف، ہر اس چیز کی صفت جو اپنی ذات میں عمدہ ہے، یعنی آرگینیکلی عمدہ ہے۔ پھر معزز، پھر مہمان نواز انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت کریم النفس ہے، معاف کر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ کریم النفس جو ہوتے ہیں، وسیع دل کے مالک، وسیع الظرف جس کو کہتے ہیں، اس کا ظرف بڑا وسیع۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ برتن ہوتا ہے، یعنی دل بھی ایک برتن کی طرح نا، یعنی اندر بڑی وسعت ہے اس شخص کے۔ اسی طرح قیمتی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مہربان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عربوں میں الکریم ایک ایسی جامع صفت ہے جس کا صرف اردو میں ایک لفظ سے ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس صفت کے اندر ہر طرح کی بھلائیاں، فضیلتیں اور شرف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی چیز کو کریم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی خیر ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں نہیں پڑتے، بےہودہ فضول بیکار چیزوں میں، لغو میں، لہو میں، غیر ضروری چیزوں میں۔ مومن ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اس سے ان کی عزت بچی رہتی ہے۔ جو شخص بیکار کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا، فضول چیزوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ پھر اس کو فضول چیزوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، جن کے ساتھ زیادہ رہیں گے، آپ ایسے ہی بن جائیں گے۔ اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا، اس کی بھی قرآن مجید میں جو صفت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ تو عزت کا معیار ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ نے عزت بخشی۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کس کو سب سے زیادہ دیتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابھی تو یہ کامن میننگ اس کے میں بتا رہی تھی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الکریم استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا سخی اور فیاض، جس کی بخشش اور عطا کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، کبھی رکتا ہی نہیں۔ بندوں کا حال تو یہ ہے نا، 4 دن آپ کے ساتھ اچھا کریں گے تو 5ویں دن عاجز ہوں گے کہ نہیں آج کچھ کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ کریم وہ ہے جو قادر ہو کر معاف کر دیتا ہے، جو وعدے کرتا ہے پورا کرتا ہے، دیتا ہے تو امید سے زیادہ دیتا ہے، اور کوئی اس سے مانگے تو اس کی التجا کو رد نہیں کرتا۔ اور جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا ہمارے اندر کہ ہمارا رب الکریم ہے، یہ ساری باتیں ہمیں یاد ہوں، تو پھر اس سے کتنی ہوپ آ جاتی ہے نا اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں چھوڑتا، کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، فوری طور پر یا لیٹر آن۔ دوسری صفت کون سی یہاں بیان کی گئی؟ الحلیم۔ حلیم کا لفظی معنی ہوتا ہے بردباری کرنے والا، تحمل والا، غیظ و غضب کے وقت اپنے نفس کو روک لینے والا، وہ شخصیت جس میں جلد بازی نہ ہو۔ حلیم کون ہوتا ہے؟
جس میں جلد بازی نہیں ہوتی، جس میں تحمل ہوتا ہے، جس میں سننے کا حوصلہ ہوتا ہے، کسی بھی عمل کے مقابلے میں فوری ری ایکشن نہیں کرتا، ساری بات سن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا اوپینین دیتا ہے، فوری طور پر ری ایکٹ نہیں کرتا. تو ایسی شخصیت جو جلد بازی سے کام خراب نہ کر دے، جس سے اپنے اعصاب پر قابو ہو، جو فوری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لے، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرے، وہ جو جذبات سے مغلوب نہ ہو. ٹھیک ہے، اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. ہم ہے ہمارے اندر یہ کوالٹیز؟ نہیں ہے ہمارے اندر، کیونکہ ہم نے یہ سیکھی ہی نہیں، ہم نے ان کا فائدہ ہی نہیں جانا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی پسند ہے. یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی ہیں اور اپنا نام الحلیم بتایا ہے. تو لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت انسانوں کے حق میں بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ الحلیم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب کچھ ٹھپ ہو چکا ہوتا، سب ختم ہو چکے ہوتے. بندوں کی حرکتوں پہ اگر وہ فوری پکڑتا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمیں فوراً پکڑتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم ہلاک ہو چکے ہوتے، زمین و آسمان پھٹ چکے ہوتے، قیامت آ چکی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، مواقع دیتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ صفت کسی پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوئی. وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام. یس. اسی طرح اور شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر یہ صفت تھی. صحابہ میں سے بھی تھی. وہ ایک تھے نا اشج جن کا نام تھا، تو ان کے اندر بھی یہ صفت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر اپریشیٹ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جس شخص کے اندر حلم نہیں ہوتا نا، وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، اس میں برداشت نہیں ہوتی، اور پھر وہ ساری یہ حرکتیں کر چکتا ہے تو پھر ڈپریشن اور مایوسی میں چلا جاتا ہے. اسی صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، ریاستیں انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ صفت بہت ضروری صفت ہے. اور اس کے درجات بھی ہوتے ہیں، جیسے ہر صفت کے درجات ہوتے ہیں نا، کوئی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ. تو پہلا درجہ تو وہ ہے جو ہر شخص کے لیے لازم ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہر انسان جلد بازی کی بنا پہ اپنے کام بگاڑ لے گا. دوسرا درجہ جو ہوتا ہے نا، وہ عزیمت کا ہوتا ہے کہ حالات موافق ہیں یا نہیں ہیں، انسان اس موقع پر اپنے آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے روک لیتا ہے. یہ عزیمت کا درجہ ہوتا ہے. تو اس صفت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اگر انسان کے کانٹیکس میں دیکھیں، کہ انسان اپنے مخالف سے فوری بدلہ لینے سے گریز کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے، انتظار کرے، سوچے سمجھے. اچھا، صبر میں بھی تو ایسی چیزیں آتی ہیں نا. پھر فرق کیا ہوا؟ ان کو عام طور پر سینونیمز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مترادفات کے طور پر. ان میں تھوڑا سا فرق ہے. حلم کسی بھی انسان کی پوشیدہ قوت ہوتی ہے، ہڈن پاور ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر. اور صبر ایک فعل کا نام ہے جو ایک مخصوص وقت میں کیا جاتا ہے. یعنی حلم جو ہے نا، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ اس سے پہچانے بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کے جو جان پہچان کا دائرہ لوگوں کا، اپنی فیملی، دوست، رشتہ دار وغیرہ، یہ جن کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ اب تو اپنی فیملی سے زیادہ ہم کن کو جانتے ہیں؟ جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں. ایسا ہی ہے نا، اپنی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کم ہے اور فیس بک فرینڈز کے ساتھ، انسٹا فرینڈز کے ساتھ زیادہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے نا، نہ بھی مانے تو بھی ہے. اکثر ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل میں، لیکن جو ہمارے فالوورز ہوتے ہیں نا، ان کو فالوورز رکھنے کے لیے ہم ان کی خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں، جو ہم پہ لازم نہیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں، وہاں تک تانے بانے بنے ہوئے ہم نے. جب ہم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ایک جنیرک سی دعا ہوتی ہے. آج ہی کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی دعا ہے، تو یہ گوگل کا لنک تھا، وہ بھیجا ہوا تھا کہ اس میں آپ اپنی دعا لکھ دیں. ساتھ لکھا ہوا تھا کہ عمومی دعائیں مت لکھیں، وہ میں سارے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی کروں گا، آپ اپنی صرف کوئی خاص دعا لکھیں. تو اچھی عقل مندی کی بات تھی. ہم عام طور پہ کہتے ہیں میری ہیلتھ کے لیے دعا کرنا، میرے بچے کے لیے دعا کرنا، فلاں فلاں جنرل سی دعائیں کرتے ہیں. لیکن ایک ہے جو آپ کی زندگی میں کوئی ڈریم ہے، کوئی وش ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہے اور لگن اور آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ کا ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا کچھ کرتے، دعا نہیں کرتے. یہ اس کے لیے کسی کو دعا نہیں کہتے. اگر آپ دیکھیں نا، عمومی طور پر کہ لوگ آپ کو کس کام کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر.
تو جب ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور اہدنا الصراط المستقیم یہ سے ہدایت دے ہم سب کو، تو یہ سب کیا ہے؟ سب کے لیے، سنگولر کا صیغہ نہیں ہے، پلورل ہے بہرحال۔ تو اب یہ ہے کہ صبر اور حلم میں تھوڑا سا فرق ہے، صبر فعل ہے اور حلم شخصیت کا حصہ ہے۔ تو تحمل اور بردباری پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے، چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ بے چینی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، ذرا سے کوئی درد ہو رہی، ہائے 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 ہائے، اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں دوسروں کی توجہ لینے کے لیے، مسئلہ اتنا بڑا ہوتا نہیں۔ تو یہ تحمل کے خلاف ہے۔ پیر ہو رہی ہے، ابھی ذرا برداشت کر لیں، فوری اٹھ کے گولی نہیں کھائیں، کیا پتا تھوڑی دیر میں آپ کو اپنے اوپر دم شم کریں اور اس سے ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے اور زہر نہ انڈیلنا پڑے اپنے اندر، جس کو بےچارا لیور لگا رہے گا صاف کرنے، اور ابھی پہلا صاف نہیں ہوگا کہ ایک اور انڈیل لیں گے ہم۔ یہ جلد بازی کی وجہ سے ہے نا یہ چیزیں۔ تو بہرحال تحمل کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ درست کرنی ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ لانی ہوگی اپنے اندر، ہر چیز کو ایک اچھے رخ سے دیکھنا ہوگا، اللہ کے فیصلوں کو خیر کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اللہ کے بارے میں گمان اچھا، مومنوں کے بارے میں گمان اچھا۔ اور پھر آپ دیکھیے تحمل جو ہے چونکہ شخصیت کا حصہ ہوتا ہے نا، تو شخصیت جو ہوتی ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے؟ لباس سے، کیونکہ آج کل تو لوگ اپنی شخصیت کا اظہار کس سے کرتے ہیں؟ اب ایسے ایک لحاظ سے لباس سے پہچان تو ہوتی ہے، اس کا تعلق غذا سے بھی ہے۔ بعض غذائیں جب آپ کنٹینیوسلی کھاتے ہیں، جیسے بچے شوگر بہت کھاتے رہتے ہیں، تو وہ کیا متحمل مزاج بن جاتے ہیں؟ نہیں، شوگر بچوں کو کیا کرتی ہے؟ ہائپر کرتی ہے، اور بڑے بھی اگر زیادہ شوگری چیزیں لے لیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ لہذا تحمل پیدا کرنا ہے تو ذرا اپنے غذا کی روٹین کو ضرور چیک کریں۔ پھر اسی طرح جب منفی خیالات آئیں یا کوئی بھی چیز ناپسندیدہ سامنے آئے تو فوری منفی رد عمل سے گریز کریں، اپنے اندر قوت پیدا کریں کہ فوری ریاکٹ نہیں کرنا۔ پھر اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ ہونا اور توکل ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اتنی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور سب سے آخر میں دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کہانی میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے کہ بات تو اللہ کے تحمل کی ہو رہی ہے، حلم کی، اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ لے گئی ہیں بندوں کے تحمل پہ۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ الکریم ہے تو وہ بندوں میں سے کس کو پسند کرے گا؟ بخیل کو؟ نہیں۔ اگر وہ الحلیم ہے تو بندوں میں سے بھی کس سے محبت کرے گا؟ جن کے اندر یہ صفت ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اندر بھی یہ چیزیں لانی ہیں۔ نیکسٹ اس کا حصہ ہے سبحانہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم۔ سبحانہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاک ہے وہ تبارک اللہ، برکت کی بات ہوئی۔ برکت کیا ہوتی؟ خیر کی کثرت اور دوام، چیزوں کا بڑھنا، جتنی نظر آتی ہیں اس سے زیادہ اس کا فائدہ ہونا۔ اور یہ یاد رکھیں ہر قسم کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ ایک اکیلا اللہ ہی برکت والا ہے، اور اسی کے لیے لفظ تبارک کا استعمال ہوتا ہے، بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنی ذات میں بابرکت ہے، اور تبارک کا لفظ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، بندوں کے لیے نہیں بول سکتے۔ اور برکت اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے جو ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی جگہ سے خیر اور بھلائی آپ کو ملتی ہے، اور اتنی مل جاتی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو صحت کے کانٹیکس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، تو آپ کو شفا، آپ کے لیے اسباب، آپ کے لیے خیر وہاں سے آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ برکت مادی اسباب سے بالا ہوتی، اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم بھروسہ کرتے ہیں کس پر؟ ظاہری سامنے والی چیزوں پر، لیکن برکت اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے آگے ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عمر میں برکت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ضروری کہ وہ 100 سال جیے گا، ہو سکتا ہے 50 سال میں فوت ہو جائے، لیکن اتنے کام کر جائے گا کہ جو بظاہر انسانی ہیومن کیپیسٹی میں نظر ہی نہیں آتے۔ اگر اولاد میں برکت ہو تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے 10 بچے ہوں، اگر تھوڑے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے گا، ایسے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بیوی بھی بابرکت ہو سکتی ہے۔ کون سی عورت بابرکت ہوتی ہے؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا یا بنا دے۔ جعل فعل ماضی بعض اوقات دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں خوشی آ جاتی ہے۔
بابرکت عورت یا بابرکت شوہر کی وجہ سے گھر کے اندر ضروری نہیں کہ آپ محل میں رہتے ہوں، کٹیا میں بھی رہتے ہوں گے، خوش رہیں گے، یہ کسی کی برکت ہوتی، یعنی اس چیز میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب اعمال میں برکت ہو تو وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں. بس یہ پکا یاد رکھنا، برکت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کسی چیز میں ڈالے تو ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. بندے نہیں برکت دیتے کسی. کیا یہ کہنا چاہیے آئی نیڈ یور بلیسنگز؟ بلیسنگ برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ساری بلیسنگز کا مالک اللہ ہے. سبب بنتا ہے وہ اس کے ذریعے کسی کو بہت کچھ دے دیتا ہے. پانی میں برکت اللہ ڈالتا ہے، یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، وہ تو پانی ہے بیچارہ. تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے پورا گیا، اس کھانے میں برکت تھی، سوچنا کیا ہے اللہ نے دی، یہ اس نے خود سے خود نہیں کچھ کر لیا. اسی طرح انسان بھی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے ہے رب العرش العظیم. عرش کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کا تخت. یس، قرآن مجید میں لفظ آتا ہے کس کانٹیکس میں؟ ملکہ سبا کے. کیا ہے آیت؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تو قرآن میں ملکہ سبا کے تخت کی صفت بیان کی گئی کہ وہ بہت بڑا ہے. سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، لیکن جو اللہ والے بادشاہ ہوتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں، یا جو بندے بھی جب حکومت اور اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کس چیز سے پرہیز کرتے ہیں؟ بہت آن بان شان سے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کی بنا پر ہمیں عزت عطا کرے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان کے لیے عزت حاصل کرنے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے. لہٰذا ان کی ساری توجہ تقویٰ کی طرف چلی جاتی ہے. اور جو ظاہری اسباب اور وسائل کو اپنی شان و شوکت اور عزت کا سبب بناتے ہیں، ان کی توجہ کس پہ ہو جاتی؟ ظاہری چیزوں پر، نمود و نمائش پر. جیسے قارون نے کیا، جب مال ملا تو کیا کیا؟ نمائش. اور نتیجہ کیا نکلا؟ تو ملکہ سبا تو مسلمان نہیں تھی نا، لہٰذا وہ جیسے دنیا کے عام بادشاہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی اپنی بادشاہت کے ٹھاٹ باٹ یا قوت کے اظہار کے لیے اپنے لیے بہت بڑا عرش تیار کروایا تھا، یعنی تخت. ہم تو تخت کہیں گے نا، عربی میں عرش کہتے ہیں. ہم تو عرش ایک ہی سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کا عرش عظیم ہے، الکریم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہے؟ عظیم ہے، وہ کریم ہے، عزت والا، معزز ہے. عرش کی بھی عزت ہے. اور کرسی جو ہے وہ عرش کے علاوہ ہے، اور کرسی زمین و آسمانوں سے بڑی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور عرش کرسی سے بھی کہیں بڑا ہے. اگر کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے تو پھر یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں جو ہیں، جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی صحرا میں ایک رنگ پڑی ہو. اور اللہ کے عرش کے سامنے وہ کرسی ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھوٹی سی رنگ ہو. تو عرش کتنا بڑا ہوگا. اور وہ رب بھی عزت والا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. یعنی وہ عزت والے عرش کا رب ہے تو وہ خود کتنی عزت والا ہوگا. سب سے پہلے ابتدا میں جو چیزیں پیدا ہوئی وہ کون کون سی تھی؟ ان چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. قلم، عرش، آدم. آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی. یعنی قلم بن گیا تھا، لکھی گئی تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا. نہیں ابھی کوئی وجود میں نہیں ہے. مثلا یہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ابھی نہیں کہ اب ہم نے کیا تو اب ہو رہا ہے. یہ کب سے تھا؟ دنیا بننے سے بھی 50,000 سال پہلے، بلکہ ہمیشہ سے ہی. عرش کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جو 7 آسمان ہے نا، 7 آسمانوں پر پانی ہے اور پانی کے اوپر عرش ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. ٹھیک ہے، 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ پانی، اور پانی سے اوپر عرش،
اور عرش اور ساتویں آسمان کے بیچ میں 70,000 حجاب ہیں. ان کی کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. مجاہد کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قریب کر کے ان کو سرگوشیاں کی. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان کی تفسیر ہے کہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب انہوں نے اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی آواز سنی تو کہا رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. اپنے شوق کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ زمین پر نہیں ہے، نہ کسی اور سیارے پر ہیں. کہاں ہیں؟ عرش پر. کیا بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں؟ مستوی ہیں، بلند ہیں. ہمیں نہیں پتا کیفیت، اور سوچیں بھی نہ کہ وہ بیٹھے ہیں وہاں، ٹھیک، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو بہرحال ساری مخلوقات کی چھت ہے. جنت الفردوس کی بھی چھت ہے یہ جو عرش ہے نا، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو جب انہوں نے کہا نا حضرت آسیہ نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اصل میں تو قرب چاہتی تھی. اور آخر میں ہے والحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی تعریف کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا، تعریف ایک پازیٹیو ورڈ ہے یا نیگیٹو؟ جب ہم پازیٹیو ورڈ دہرائیں گے تعریف کی بات کریں گے تو ہمارے اندر کے خیالات بھی پازیٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ضرور ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں جن کی بنا پہ اس کی تعریف ہوتی ہے، جو اچھے اچھے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی کم ہوئی نہیں، ختم ہوئی نہیں. بندوں کے اندر اگر کوئی صفت آتی بھی ہے نا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر ایک شخص جس کو آپ حلیم سمجھتے ہیں وہ کبھی غصے میں نہ آئے. یہ نہیں ہوگا، آ جائے گا وہ. یعنی صفات ہوتے ہوئے بھی گر پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو مسئلہ رہتا ہے، لیکن اس کی شخصیت میں غالب پہلو حلم کا ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر اور خود پسندی اور ایگو ان کی نفی ہوتی جاتی ہے. کیونکہ ان چیزوں کی غذا کیا ہے؟ تعریف پسند کرنا، اپنے لیے تعریف پسند کرنا، بس لوگ میری تعریف کرتے رہیں. اچھا، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. ایسے کہتے ہیں نا، آپ کا دوپٹہ بڑا خوبصورت ہے، تھینک یو، آپ نے بنایا تھا، صرف آپ نے اوڑھا ہے. ٹھیک ہے، سارا کچھ تو پیچھے کہیں اور سے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے خود خریدا بھی نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ یا پیرنٹس نے لا کے دیا ہو. تو ہم کس پر آپ کی تعریف مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو اتنی زیادہ ایکسیسو قسم کی ڈیکوریشن، ایکسیسو قسم کی بیوٹیفیکیشن اور میک اپ اور کپڑے اور جیولری، ٹھیک ہے ایک حد تک بیوٹیفائی کرنا چاہیے آپ، لیکن جب حد سے بڑھ جاتی چیزیں، پیچھے نفسیات کیا ہے اس کے، کیا بٹورنا؟ صرف تعریف. اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ساری تعریف تو اللہ کے لیے، تو جب کوئی تعریف کرتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. مومن کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. کوئی آپ کو کہے کہ آپ بہت کیوٹ ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو؟ نہیں، میں نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا. کیا ہے؟ الحمدللہ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ رب العالمین، سب کو اس نے پیدا کیا. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساتھ کہتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں کہ سارے جہان، ہر چیز، سب کا خالق ہوا ہے اور مالک بھی وہی ہے اور اس کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، تو تعریفیں بھی اسی کی ہیں. اچھا، کچھ اور الفاظ بھی ہیں اس میں جس میں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. تو العظیم کون ہے؟ عظیم الشان، عظیم القدر. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں کیا ہے؟ بڑا ہے. اب یہاں کمبینیشن عظیم اور حلیم کا ہے، دوسری جگہ کمبینیشن کس کا ہے؟ حلیم اور کریم کا، اور رب العرش الکریم کا. دوسری دعا میں آپ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ جو رب کی صفات بیان ہوتی ہیں نا، تعریف کے کلمات آپ ادا کرتے ہیں، ان کی تکرار سے کیا ہوتا ہے؟ غم ہلکے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم سے، پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کی تعریف اتنی زیادہ کیوں کریں؟ تکلیف آئی ہے ہم پر اور ہم تعریف کریں؟ ہے نا عجیب بات. یعنی آپ پر بیماری آ گئی، آپ تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے آپ تعریفیں کریں اللہ کی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ تکلیف میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور وہ مومن بندے ہوتے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف میں اللہ سے
ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, گلے شکوے کرتے ہیں. کون اچھا ہے پھر ان دونوں میں سے؟ کس کا انجام بہتر ہے اور کس کا حال بھی بہتر ہو جائے گا؟ جو اللہ کی تعریف کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے حلم عطا کر, میں صرف ضروری جگہ پر اپنی انرجی استعمال کروں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے انرجی ضائع ہوتی ہے نا, پھر بے حال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کرنے کا کوئی کام نہیں کرتے. اوکے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا تسبیح تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. تو اسی طرح تسبیح پڑھنے سے بھی آنے والی مصیبت ٹل سکتی ہے. اگر نہ پڑھتے تو وہ آ جاتی. کوئی قرآن سے دلیل؟ فلولا انہ کان من المسبحین، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں للبث فی بطنہ الی یوم الدین. ٹھیک ہے، تو یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح تھی. کوئی اور پیغمبر بھی تسبیح کرتے تھے. یعنی کانا کا میں نے مطلب بتایا نا، یعنی یہ نہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے تسبیح کی تھی اور اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. کانا کا مطلب وہ کرتے رہتے تھے. کانا جو فعل پر آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ استمرار کا. استمرار کا مطلب ہے کنٹینیویشن، یعنی وہ ان کی عادت میں پہلے بھی تسبیح کرنا تھا. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی پہلے سے تسبیح نہ کرتا ہوتا اور اس دن بھی تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ رہتا. تو گویا تقدیر بدل گئی ان کی. کس سے؟ تسبیح سے. تو تسبیح ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن مجید سے کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کوئی اور پیغمبر بھی تسبیح کر؟ شاباش، داؤد علیہ السلام. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. یہاں بھی ان کی تسبیح کے اوقات بتائے گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ عشی اور اشراق، سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پہر بھی. ٹھیک. مخلوقات میں سے اور کون تسبیح کرتا ہے؟ ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسی اور پیغمبر نے تسبیح کی کسی خاص موقع پر؟ شاباش، زکریا علیہ السلام نے. ٹھیک. کب کی؟ جب ان کو یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی. اور کسی پیغمبر کا ذکر آتا ہے تسبیح کے سلسلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کی دعا اس لیے کی کہ وہ مل کر زیادہ تسبیح کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اور کون سی مخلوق تسبیح کرتی ہے؟ فرشتے. شاباش. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اس کے علاوہ جنت والے بھی ودعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ وہاں ان کی پکار تسبیح ہوگی، وہاں ان کی دعا تسبیح ہوگی. تو ہمیں بھی تسبیح صرف ان لیکچرز کے دوران نہیں یا یاد دہانی کے طور پر نہیں، اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سارا دن تسبیح کرنا مختلف مواقع پر اٹھتے بیٹھتے، اور عام طور پہ تسبیح ہوتی ہے جب حیران کن کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور نعمت پا کر کیا کہتے ہیں؟ پانی پی کر الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کی کائنات دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سورج چاند ستارے، پر اللہ اس سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. مخلوق سے تو ہر حال میں بڑا ہے. اور ہمیں ویسے بھی حکم دیا گیا نا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ایک اور بات یہ کہ اس کو آپ نے پکا رکھنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح آپ نے کر لینی ہے. اس کو یعنی کانشیسلی آپ نے، کیونکہ صبح شام کے اذکار آپ دیکھیں گے نا جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے، تو وہاں آپ کو اس کی فضیلت بھی ملے گی، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ میں آپ کو کاؤنٹنگ کے ساتھ مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو کاؤنٹر بھی ساتھ ہی ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے ہر حصے میں تسبیح کا حکم دیا ہے، مخصوص اوقات بھی بتائے ہیں.
سورج نکلنے سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کو، دن کے آغاز پر، اختتام پر، تو ہر حال میں تسبیح. اور وجہ کیا بتائے گی؟ لعلک ترضی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورۃ طٰہٰ میں حکم دیا گیا نا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے، واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی پس تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. لعلک ترضی، ٹھیک ہے. اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی رضا شامل ہو جاتی ہے. تو آپ کو جو رضا کی صفت ہے، یعنی دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، وہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہماری وہ دعا بعینہ ہی قبول ہو جاتی، بعض اوقات اس طرح نہیں ہوتی. پھر جب قبول نہیں ہوتی تو ہمارا ریئیکشن، رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، بے چینی، اضطراب. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ہو اور وہ ہو جاتی ہے، اور آپ اس پہ راضی ہی نہیں ہیں، آپ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. کوئی فائدہ؟ تقدیر آپ کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ کے پاس، وہ جو چاہے کرے. آپ اس کی مخلوق ہے، آپ پر اس کا فیصلہ چلے گا، اس پر آپ کا نہیں. تو بندے کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں. دعا قبول ہو جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول ہوئی تب بھی الحمدللہ، اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی. کوئی بہت پیارا آپ کا بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کی زندگی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اتنی ہی لکھی تھی، اس کو واپس جانا ہی تھا. اب وہ آپ کو بہت ہی پیارا ہے، جیسے ایک ماں کے لیے ایک بچہ پیارا ہوتا ہے نا. ابھی آپ نے نا بچوں کی محبت محسوس نہیں کی، اور کچھ لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں. کچھ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، کچھ وہ اس عرابی کی طرح سخت دل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے، انہیں بچوں پہ پیار ہی نہیں آتا. تو یہ سخت دل ہونے کی علامت ہے جس کو بچوں پہ پیار نہ آئے. بچہ کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ہو. اب وہ بچہ جا رہا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ لے گیا اس کو، اور ماں کے دل کو قرار نہیں آ رہا، لیکن ام سلیم کو قرار آ جاتا ہے. کیوں؟ لعلک ترضی، آپ کو قرار آ جائے گا تسبیح کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے. اور جب انسان ڈینائل موڈ سے باہر نکل آتا ہے نا، ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، اسی میں خیر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. بے چین ہونے کا کوئی فائدہ؟ اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس میں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں. لیکن یہ جو راضی ہونے کی کیفیت ہے نا، یہ قوت آپ کو تسبیح سے ملے گی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کی تنگی، بے چینی، اضطراب کا علاج ضروری ہے، مایوسی، ڈپریشن کا علاج ضروری ہے. کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اور نماز سے مدد لیں. تو اس تسبیح والے چیپٹر کو میں آج کلوز کر رہی ہوں، آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وجہ سے، چھوٹی ہو یا بڑی، آپ پریشان ہونے لگے، کوئی پریشان کن خبر سن لی آپ نے، کسی چیز پہ دل تنگ ہونے لگا ہے، آپ کو دھوپ بہت لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، آپ کا گھر کا سفر وین سے اتر کر تکلیف دہ ہے، کچھ بھی، کیا شروع کر دیں؟ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی تسبیح کرنے لگے کہ اللہ آپ ہر عیب نقص سے پاک ہیں. اگر آپ نے اس وقت مجھے اس سچویشن میں رکھا ہے، یہ بھی میرے لیے بہت فائدے کی ہے. اس کے ذریعے مجھے نہیں پتا کیا کیا فائدے مجھے حاصل ہو رہے ہیں، میں تو صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو بندہ پھر تکلیفوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ اسکل آپ نے سیکھنی ہے. اگر زندگی میں یہ چیز آ گئی نا تو بڑے مزے میں رہیں گے، بڑے بڑے حادثوں پر سکون میں رہیں گے. اور یہی دین کا فائدہ ہے، اور یہ دین کی روح ہے. صرف چیزیں پڑھ لینا، رٹ لینا، پیپر دے دینا اور کسی کو تقریر کر کے بتا دینا کافی نہیں. اندر جھانکے یہاں میرے پاس کیا ہے، اس سارے علم کا نچوڑ میرے اندر کتنا ہے. اگر میرے اندر نہیں آیا اور میں ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی ہوں،
کوئی فائدہ نہیں. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ سے مانگ کے، ان اذکار کی پابندی کر کے اپنے آپ کو آپ نے اللہ کا ترضا پہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی، غم، پریشانی کا علاج تسبیح میں بتایا ہے، لیکن ہم نے کتنے ہی مواقع ضائع کر دیے جب ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے مومن بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ٹھیک ہے. آج ہم کچھ اور تسبیحات پڑھیں گے. یہ بھی بے چینی کا، پریشانی کا علاج ہے. کانٹیکس کیا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب بیماری ڈائگنوز ہو جائے، کسی کو پتہ چلے جی کینسر ہے، اور کینسر بھی 4th گریڈ پہ ہے، یا کچھ اور اس طرح کا خوفناک، یا کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے، یا شوگر ٹیسٹ کرائی اور آپ کہتے تھے مجھے تو کوئی شوگر نہیں، اور ٹیسٹ کرائی تو پتہ چلا ٹھیک ٹھاک بیمار ہو چکے ہیں آپ. اب یہ خبر آپ پر کیا بن کے گرتی ہے؟ بجلی بن کے. اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے. تسبیح کے علاوہ اور کون سے کلمات ہیں جو مدد